سحری اور افطاری کا مدار وقت پر ہے نہ کہ اذان پر، یعنی ہم سحری ختم کریں گے وقت کو دیکھ کر اور افطاری شروع کریں گے وقت کو دیکھ کر، اذان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب سحری ختم کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی، نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد ہم کھا پی نہیں سکتے۔ بعض مسجدوں کے اندر جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو اذان اس کے 2 یا 3 منٹ بعد دی جاتی ہے، تو اگر کسی شخص نے صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد اور اذان سے پہلے، جو صبح صادق کے طلوع ہونے کے 3-4 منٹ بعد اذان شروع ہوئی، تو صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد اور اذان سے پہلے اگر کسی شخص نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سحری ہم ختم کر دیں گے صبح صادق کے طلوع ہو جانے سے پہلے۔ اگر کسی شخص نے ختم نہیں کی اور صبح صادق طلوع ہو گئی اور پھر بھی وہ کھاتا رہا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اذان کو نہیں دیکھیں گے بلکہ صبح صادق کے طلوع ہونے کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اذان کے دوران کھا پی لیا تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے، جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اذان کے دوران بھی کھا پی رہا ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو آدمی کوشش کرے کہ سحری کو ختم کر دے جب صبح صادق طلوع ہو، اور پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، تو جب سورج غروب ہو جائے گا مکمل طور پر، اس کے بعد ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم اپنی افطاری کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے سورج پورا غروب نہیں ہوا تھا اور اذان کہاں سے سن کر اس نے روزہ افطار کر دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو بعض مسجدوں میں اب سورج پورا غروب نہیں ہوتا اور اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو آدمی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے روزہ افطار نہ کرے، بلکہ سورج جب پورا غروب ہو جائے اس کے بعد وہ افطار کرے۔ تو ہم نے سحری اور افطاری کے اندر وقت کو دیکھنا ہے۔ سحری کے ختم ہونے کا وقت صبح صادق کا طلوع ہو جانا اور افطاری شروع ہونے کا وقت سورج کا غروب ہو جانا، تو ہم وقت کو دیکھیں گے، اذان کو نہیں دیکھیں گے۔